इमाम खतीब जामा मस्जिद खुशिया की इनसे मेरी गुजारिश है, मैं इस शेर के साथ हजरत वाला खुदावंद शेर कहना चाहता हूँ कि शहंशाह तरन्नुम चले आइए, शहंशाह तरन्नुम चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा की गुल की महक, लेके गुलजार तैबा की गुल की महक, मुश्किलात हिफाजत चले आइए। हजरत अकदस मौलाना मोहम्मद नौमान हजरत मौलाना नौमान बैठ जा रिकॉर्डिंग करना है, दे देना। देखो सही है क्या ना, चल रही है, हाँ चालू है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे हाथ मारता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر جلوہ افروز حفاظ اور قراء علماء کرام، پردہ نشین بیٹھی ہوئی میری عزیز ماں اور بہنیں، سب سے پہلے میں آپ سے ایک گلہ کر دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اظہار تعصب کروں یا اظہار تشکر کروں۔ حضرت قاری اویس صاحب جو کہ مکتبہ دارالقرآن کے بانی کے ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، استاد بھی ہیں، گویا کہ لیجیے سب کچھ ہے، انہوں نے ماشاءاللہ اتنی محنت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی شفقت کے ساتھ، اے بستی والوں تمہارے لیے اس فرش محبت پر عزت کی کرسیاں بچھائی ہیں، لیکن کہنے میں آتا ہے کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور آزانیں تو اب بھی ہوتی ہیں، آزانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اکثر، لیکن جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے گلہ اس بات کا کرتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طریقے سے اپنی محنت سے یہ پروگرام پیش کیے۔ اس پروگرام کے اندر بچوں نے اپنے علمی ارتقاء کو ابتدا سے لے کر کے، اور جو یہ اختتامی پروگرام ہے، اس اختتامی پروگرام میں جو کچھ انہوں نے اپنے استاد حضرت قاری اویس صاحب سے جو کچھ سیکھا
تھا اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی انہوں نے جسارت کی اور الحمدللہ تلاوت کی شکل میں، نعت کی شکل میں، نظم کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، مکالمے کی شکل میں انہوں نے اپنی ہمت و جستجو کے ساتھ انہوں نے سب اپنی لگن، اپنی محنت کے ساتھ ساتھ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کرایا انہوں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے بزرگوں، جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے میں ان سب کے گریبان پر پکڑ کر جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہو پہلے تو میں ان سے گزارش کروں کہ میں انہیں نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نبی کے یہاں مدینہ چونا نہ چلا، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نبی نے تمہارے لیے شب و روز اپنے جان و مال کو قربان کر کے تمہارے لیے اللہ سے رو رو کر کے تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ لیا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نبی نے میرے لیے کیا نہیں کیا، دندان مبارک کو شہید کرایا، سر مبارک کو زخمی کرایا، اور میرے دوستوں اپنے خاندان کو بھی، پورے کے پورے خاندان، اپنے نوازوں کو، اپنے داماد کو، سارے لوگوں کو جامع شہادت نوش کرانے کی طرف ان کو ڈالا۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے میرے دوستوں کہ آپ جان نکلے کسی سمت کبھی سے گناہ، آپ جان نکلے کسی سمت کبھی سے گناہ، ٹوٹے پھوٹے سے نظر آئیں گے مکانات وہاں، ایک بھوکا عالم در و دیوار سے ہوتا ہو آیا، ٹوٹے منبر سے نکلتا ہو آہ کا دھواں، کہیں حسرت کی، کہیں قبر ہے ارمانوں کی، اور سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی۔ کیا پتا نہیں تھا کہ آج اس وقت میں اور اس مقام کے اوپر یہ پروگرام سجایا گیا؟ حضرت قاری اویس صاحب کے پاس میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کو کیا پتا نہیں تھا کہ آج میرے بچوں کی کاریگری اور میرے بچوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کو پیش کیا جائے گا؟ کیا یہ بری نہیں ہے تعلیم سے؟ کیا یہ نفرت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا یہ محبت ہے؟ اس کو محبت کہیں گے؟ یہ دو چار افراد یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میرے حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسے مجلسوں میں بیٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہمارے لیے وقت کا ضیاع ہے، وقت کی بربادی ہے۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے سب سے پہلا فیصلہ تم یہ کرو، کیا میرے اندر ایمان باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر محبت رسول اللہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ ہمارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان دیا تھا وہ چنگاری باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ کس منہ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ چند افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کا اظہار تشکر کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو لگن دی، ان کو محبت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ناتا تھا، رشتہ تھا کہ انہوں نے اپنی دکان کو، انہوں نے اپنی بزنس کو، تمام چیزوں کو پسے خوش ڈال کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات سکھلائی گئی ان کو سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور قاری اویس صاحب کا بھی شکر گزار اس موقع کرتے ہوں کہ میں تو اتنے دور سے آپ کا مہمان بن کر کے چلا آیا، آپ کا مہمان بن کر کے چلا آیا، لیکن ایک قصبہ منڈاول کے رہنے والوں سارے کے سارے انتظامات کے باوجود آپ یہاں تک نہیں آ سکے۔ آپ کو کس چیز کا گلا کریں؟ بہرحال چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے، مختصر 15 منٹ یا 20 منٹ لینے ہیں۔ جو حضرات یہاں پر موجود ہیں میں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اب صبح سے لے کر کے اب تک جو آپ نے وقت دیا ہے انشاءاللہ 15 یا 20 منٹ کا آپ وقت اور دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے بڑی جو اجازت ہے انشاءاللہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد میں ہمارے بچوں کا جو جنہوں نے پوزیشن لائے ہیں بچوں کا انعام بھی تقسیم کیا جائے گا، اور انعام تقسیم کرنے کے بعد میں میرے دوست کو اس کے بعد دعا ہو جائے گی، آپ اپنے اپنے کام سے چلے جائیں گے کیونکہ مجھے بھی جانا ہے۔ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے کلام کی ایک بڑی حدیث کی ایک چھوٹا سا جز نقل کیا، اور وہ جز یہ ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن کل قیامت میں تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا، تمہاری طرف سے مدعی ہوگا، تمہاری طرف سے شہادت دینے والا ہوگا، تمہاری طرف
ہماری طرف سے وکیل بنے گا، ورنہ یاد رکھنا اگر اس قرآن کی ہم نے بے حرمتی کر لی، ان آداب نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر لی، تو میرے یارو یاد رکھنا اور یاد رکھو، اور قیامت میں نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی۔ آج ہم کسی سے پوچھے میرے دوستوں، ایک ہفتے کی بات ہوتی تو برداشت کر لیا جاتا، ایک منٹ کی بات ہوتی تو برداشت کر لیا جاتا، ایک قصر مڈاور کی بات ہوتی، ایک گھرانے کی بات ہوتی، ایک قوم کی بات ہوتی تو برداشت کر لیا جاتا، لیکن پورے عالم کی طرف اگر ہم ہاتھ اٹھا کر کے دیکھیں اور پورے عالم کی طرف اپنی نگاہوں کو دیکھیں، اپنی زمین کو ہم پھیلائے تو ایک بات سامنے آتی ہے میرے دوستوں، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان بہت پریشان ہے۔ یہ بات سامنے آتی ہے کہ آج کا مسلمان بہت پریشان ہے۔ ہم کسی سے پوچھتے ہیں بھائی ہماری پریشانی کی وجہ بتا دے کہ ہم پریشان کیوں ہیں، تو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس حکومت کے اندر حصہ داری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس اسلحہ اور ہتھیار نہیں ہے، اور بعض قانون اندیش تو ایسے ہیں، بعض ناعاقبت اندیش ایسے ہیں، انہیں کہہ لیجیے کہ بعض بیوقوف ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس میں کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلام کی اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ یاد رکھو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو کہ جب جب اسلام کے دہانے پر، جب جب اسلام کی ترقی کے لیے اور جب جب ہماری ترقی، دنیا کی ترقی کے لیے ضرورت پڑی ہے تو ہم بزرگوں کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، اپنے علماء کرام کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں ایک چیز سامنے آتی ہے اور وہ چیز سامنے آتی ہے کہ جب تک ہمارا رشتہ میرے دوستوں قرآن کریم سے اور تاریخ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہا ہے، کوئی قوم پیدا نہیں ہو سکی ہے میرے دوستوں جو ہمیں زیر و زبر کر دے، کوئی قوم پیدا نہیں ہو سکی۔ اور آج بھی اعلان ہے قرآن کا، لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، کہ تم حزن نہ بنو، تم پریشان نہ ہو۔ اللہ کا اعلان ہے، میرا اعلان ہوتا جھوٹ ہوتی، میں اپنی بات کی بات نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لا تهنوا ولا تحزنوا، افسوس نہ کرو، غمگین مت ہو، اور غمگین کیوں نہ ہو، بلکہ اگر تم مسلمان رہے، سچے پکے مسلمان بن کر کے زندگی گزاری تو یاد رکھو کہ حکومت بھی تمہارے قدم چومے گی، یہ غیر تمہارے قدم چومیں گے، سارے کے سارے قدم چومیں گے۔ میرے دوستوں آخر کیا بات ہے، بزرگوں کی تقاریر